ہے ہماری کہ ہمیں یہ سادات گرامی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیکران وفا کی صحبت اور سنگت نصیب ہوئی۔ یقیناً این سعادت بزور بازو نیس، یہ فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں اور نصیب کا ستارہ چمکتا ہے تو بندہ اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے آج کی یہ تقریب سعید حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہے۔ حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 11ویں شریف کے ساتھ بھی منسوب ہے اور عرس مبارک بھی۔ تو یہاں پر ایک دلچسپ اور حسین نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت کا عرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے اور مصطفیٰ کے محبوب بندوں کا، غلاموں کا، اولیاء کا عرس منایا جا رہا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عرس کیا ہے؟ وہ اولیاء صالحین اور کاملین کا یوم وصال ہوتا ہے۔ میلاد آنے کا دن ہے، وصال پردہ فرمانے کا دن ہے۔ اگرچہ شریعت کے اعتبار سے اللہ کے بندوں کا ولادت کا دن منانا بھی جائز، وصال کا دن منانا بھی جائز، جواز کے اعتبار سے تو دونوں برابر، لیکن امت کا معمول اور امت کا عرف جب آپ دیکھیں گے تو مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے اور اولیاء اور صالحین کا عرس منایا جاتا ہے۔ آخر یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ کا وصال منایا جائے اور اولیاء اور صالحین کے عرس اور آراس کی بجائے ان کے یوم ولادت منائے جائیں، اور اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہو تو جائز عمل ہے، مگر امت کی اکثریت جس عمل پر ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں اور اولیاء اور صالحین کا عرس مناتے ہیں۔ دوستو اس میں بھی ادب ہے، حکمت ہے، محبت ہے، گہرائی اور گہرائی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ گویا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو حضور کا اپنے غلاموں کی طرف آنا، اس کو اہل محبت منا رہے ہیں۔ اور وصال کیا ہے اولیاء اور صالحین کا؟ کسی کامل کا مصطفیٰ کے پاس جانا۔ گویا حضور کا آنا منایا جا رہا ہے، غلاموں کا بارگاہ مصطفیٰ میں جانا منایا جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا کیا ہے؟ بظاہر لفظ کے اعتبار سے اس میں فرق لگتا ہے کہ کسی کا آنا، کسی کا جانا، لیکن دوستو دونوں میں ایک وجہ اشتراک ہے، ایک مشترک وجہ ہے۔ وہ کیا کہ حضور تشریف لائے تو امت سے ملے اور امتی جائے تو مصطفیٰ سے ملے۔ بس گویا اہل محبت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو فقط ملنے ملانے کو یاد کیا کریں گے، ہمیشہ ملاقات کو منایا جائے گا، وصال کو منایا جائے گا، محبوب اور محب کی ملاقاتوں کا تذکرہ ہوگا، صحبتوں کا تذکرہ ہوگا، ملاپ کا تذکرہ ہوگا۔ جدائی کی بات نہ کرنا، محبوب اور محب کی ہمیشہ ملاقات کی بات کرنا۔ تو حضور تشریف لائے تو حضور کا وصال نصیب ہوا امت کو۔ اور کوئی غلام جب زندگی بھر وفا کر کے جاتا ہے اور بقول اعلیٰ حضرت قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جواب دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے،
اس لیے وہ اہل محبت وصال کو مناتے، ملاقات کو مناتے ہیں، کیونکہ ملاقات ہی تو سب کچھ ہے۔ محب کا محبوب سے مل جانا، صحبت کو پا لینا، رضا کو پا لینا، کامیابی کو پا لینا، یہی کامیابی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اس لیے تقاریب میں مصطفیٰ کا میلاد اور صالحین کا عرس یہ در حقیقت ایک ہی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں، اگر مصطفیٰ مل گئے تو خوشیاں مناؤ، اور اگر ابھی تک نہیں پا سکے تو آؤ انہیں پالو جنہوں نے مصطفیٰ کو پا لیا ہے۔ ہدایت کا راستہ یہی، ہدایت کا دروازہ یہی، ہدایت کا سرچشمہ یہی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے وہ بندے جو ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں، ہماری رضا کے راستے میں، ہمارے قلب کے راستے میں جو مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر، کبھی بھوکے اور پیاسے رہ کر، روزے میں، قیام میں، سجدے اور رکوع میں، ریاست میں، تسبیحات میں اور آد و وظائف میں جو مجاہدہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں اپنی طرف آنے والے راستے دکھا دیتے ہیں، رہنمائی دے دیتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر ان راستوں پر چلتے چلتے وہ اگلی منزل تک جب پہنچتے ہیں کہ وہ چل رہے تھے تو طالب تھے، چلتے چلتے مطلوب بن جاتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ محب تھے، چلتے چلتے محبوب بن جاتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ مطیع تھے، آگے چل کر مطاع بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ تلاش کرنے والے تھے، اب خود تلاش کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک کہ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہمیں پانے کی، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، اور پھر آگے چل کر خود انہیں ہی اپنی ہدایت بنا دیتے ہیں، خود انہیں کو